ایک بادشاہ کی موت کا عبرتناک واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت زیادہ مالدار بادشاہ تھا جس نے بہت سا مال و دولت جمع کر رکھا تھا اور دنیا میں موجود اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت سے میسر تھی تاکہ وہ اپنے نفس کو خوش کرے اور اپنی جمع شدہ چیزوں کو استعمال کر کے خوش ہو۔ اس سلسلے میں اس نے بہت سی خوشحالیوں کو سمیٹا اور ایک ایسا عظیم الشان خوبصورت اور بلند و بالا محل تعمیر کروایا جو بادشاہوں، امراء اور اعلیٰ لوگوں کے شایان شان تھا، اور اس میں 2 مضبوط دروازے لگوائے اور اس پر اپنی مرضی کے غلام، جلاد، پہرہ دار، سپاہی اور دربان کھڑے کر دیے، اور بعض نوکروں کو حکم دیا کہ وہ بہترین کھانا تیار کریں۔ پھر اس نے اپنے اہل و عیال، حشم و خدم، دوستوں اور خادموں کو جمع کیا تاکہ وہ اس کے ہاں کھانا کھائیں اور اس کی نعمت کو حاصل کریں، اور خود تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا اور تکیے سے سہارا لگا لیا اور کہا، اے نفس، میں نے دنیا کی تمام نعمتیں جمع کر دی ہیں، بس تو ان کے لیے فارغ ہو جا اور ان نعمتوں کو کھا، مزے کے ساتھ، ساری عمر اور بڑی مقدار کے ساتھ۔ وہ خود گوئی سے فارغ نہ ہوا تھا کہ ایک آدمی محل کے باہر نمودار ہوا جس پر بوسیدہ کپڑے تھے۔ وہ کھانا مانگ رہا تھا۔ وہ آیا اور دروازے پر اتنی زور سے دستک دی کہ محل میں زلزلہ پیدا ہوا اور تخت بھی ہل کر رہ گیا۔ نوکر گھبرا گئے اور دروازے کی طرف لپکے اور دستک دینے والے کو پکارنے لگے اور کہا، اے مہمان، یہ کیسی حرص اور بدتمیزی ہے، ذرا صبر کر یہاں تک کہ ہم کھا لیں اور بچا ہوا تجھے دے دیں۔ اس آنے والے نے کہا، اپنے مالک سے کہو کہ میرے پاس آئے، مجھے اس سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ نوکروں نے کہا، اے مہمان، تو بتا تو صحیح تو کون ہے تاکہ ہم اپنے مالک کو تجھ سے ملاقات کا کہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم اتنا تعارف کروا دو جتنا میں نے تم سے ذکر کیا ہے۔ جب نوکروں نے بادشاہ کو اس کا تعارف کروایا تو بادشاہ نے کہا، تم نے اس کو بھگا کیوں نہیں دیا اور اس کو سزا کیوں نہیں دی اور اس کو ڈانٹا کیوں نہیں؟ پھر اس آنے والے نے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دروازے پر دستک دی تو وہ سب لاٹھیاں اور ہتھیار اٹھا کر اس کی طرف لپکے تاکہ اس سے لڑائی کرے، تو وہ زوردار آواز میں گرجا، اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، میں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ہوں۔ یہ سن کر ان کے دل مرعوب ہو گئے اور ان کی عقلیں دہشت زدہ ہو گئیں، ان کے اعضاء کانپنے لگے اور ان کے اجسام بے حس و حرکت ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اسے کہو کہ میرے عوض میں کوئی چیز لے لو۔ فرشتے نے کہا، میں صرف تیری روح ہی لے جاؤں گا اور میں تیری وجہ سے ہی آیا ہوں تاکہ ان نعمتوں اور مالوں کو تجھ سے الگ کر دوں جنہیں تو نے جمع کیا اور سمیٹا ہے۔ بادشاہ نے سرد آہ بھری اور کہا، اللہ اس مال پر لعنت کرے جس نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے اللہ کی عبادت سے روکا اور دور کر دیا، اور میں یہ گمان کرتا رہا کہ وہ مجھے فائدہ دے گا، لیکن آج کے دن مال میرے لیے باعث حسرت اور آزمائش کا ذریعہ بن گیا اور میرے ہاتھوں کو اس سے محروم کر دیا گیا اور وہ میرے دشمنوں کے لیے باقی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو قوت گوئی بخشی تو وہ کہنے لگا، تو مجھے کیوں ملامت کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ملامت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تیرے حوالہ کر دیا تاکہ تو میرے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرے اور مجھے فقراء پر صدقہ کرے اور کمزوروں پر زکوٰۃ کرے اور میرے ذریعے مساجد، پل اور سڑکیں تعمیر کروائے تاکہ میں آخرت میں تیرے لیے مددگار بن جاؤں۔ لیکن تو نے مجھے سمیٹا اور جمع کیا اور اپنی خواہش کے مطابق خرچ کیا،
اور میرے حق کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری کی، اور اب تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ دیا، اور اب تو اپنی حسرت اور آزمائش میں گرا ہوا ہے۔ تو مجھے کسی جرم میں لعن طعن کرتا ہے۔ پھر موت کے فرشتے نے بادشاہ کو کھانے سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر کے موت کی نیند سلا دیا اور تخت سے مردہ حالت میں گر گیا۔ قبر کی طرف تقویٰ کا سامان لے کر چل، کیونکہ وہاں کی قید بہت طویل ہے، اور یقیناً جب تو اچھی اچھی امیدوں کے ساتھ صبح کرتا ہے تو تجھے معلوم نہیں ہوتا کہ شاید تو شام نہ کر سکے۔ میں ان قریب اپنے نفس کو تھکاؤں گا تاکہ میں راحت حاصل کر لوں، اس لیے کہ نفس پر مشقت ڈالنا اسے بہت محبوب ہے۔ دنیا سے بے رغبت ہو جا، کیونکہ اس میں رہنے والا کوچ کرنے والے کی طرح ہے، اور اس کی یاد گزشتہ کل کے مشابہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی سن کے اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔